الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، تاریخ میں یہ لکھا ہے، ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا اور ان استاد کو کہا کہ میرے بیٹے کو دین پڑھائیں، کیونکہ کل اس نے حکومت کو سنبھالنا ہے، تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اسے سکھائیے، اسے پڑھائیں۔ وہ بزرگ بہت نیک درویش اور عالم تھے، وہ پڑھانے لگے، انہوں نے پڑھایا دل جمی سے، اسباق مکمل ہو گئے، قرآن مجید پڑھایا، حدیث طیبہ کا درس دیا۔ جب اس بادشاہ کے بیٹے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی اور دستار بھی ہو گئی اور وہ بچہ فارغ ہو گیا تعلیم سے مکمل کر کے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا اس بادشاہ کے بیٹے سے کہ کل تم نے آنا ہے، مجھے ایک بہت ضروری بات تم سے کرنی ہے۔ شہزادہ اگلے دن گیا استاد صاحب سے ملنے کے لیے۔ جب وہ استاد صاحب کے کمرے میں داخل ہوا تو استاد صاحب نے کنڈی لگا لی دروازے کی اندر سے، اور ان کے ہاتھ میں ایک درہ تھا۔ انہوں نے اس شہزادے کو مارنا شروع کیا اور مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا۔ نہ کوئی غلطی، نہ کوئی بات، نہ اس شہزادے کا کوئی قصور، لیکن پھر بھی استاد صاحب نے اسے مارا اور بے انتہا مارا۔ وہ شہزادہ واپس آیا اور اس نے موجودہ وقت جو بادشاہ تھا اس کا باپ اس سے کہا کہ ابا جی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ میری کیا غلطی تھی، کیا خطا تھی، لیکن استاد صاحب نے مجھے بہت مارا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت کے بادشاہ بھی بہت سمجھدار ہوتے تھے، تو اس کا باپ بادشاہ کہنے لگا بیٹے، استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ضرور ہوگی، اس لیے میں ان سے نہیں پوچھنا چاہتا یا میں انہیں نہیں بلاؤں گا۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ استاد کی عزت تھی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس معاشرے میں اساتذہ کی عزت ہوتی ہے وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ تو شہزادہ یہ سن کے اپنی ماں کے پاس گیا اور ماں کو بتایا، تو ماں کہنے لگی بیٹے میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ شہزادہ خاموش ہو گیا اور وقت گزرتا رہا، تاریخ کے اوراق پلٹے اور 22 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ بادشاہ کا طبی طور پر انتقال ہو گیا اور وہ شہزادہ بادشاہ بن کر تخت پہ بیٹھا، اور اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلا کے لاؤ۔ اس نے سب سے پہلا حکم یہی دیا تخت پر بیٹھتے ہی۔ استاد صاحب بہت بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کا سہارا لے کر وہ دربار میں حاضر ہوئے، اور وہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ ان کی بھویں وہ سفید ہو کر آنکھوں کے آگے جھک گئی تھی۔ انہوں نے آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا اور کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ تو یہ سن کے وہ کہنے لگا اب میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں، اور کہنے لگا استاد صاحب 22 سال بیت چکے ہیں، آپ نے مجھے مارا تھا کیونکہ وہ آپ نے زیادتی کی تھی، وہ درد ابھی تک مجھے محسوس ہوتا ہے کیونکہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، اور نہ وہ درد میری روح سے گیا ہے اور نہ جسم سے گیا ہے۔ اس وقت میں بے اختیار تھا، میں پوچھ نہیں سکتا تھا، آج میں با اختیار ہوں اور بادشاہ وقت ہوں۔ اور سب سے پہلے حکم میں نے یہی دیا کہ آپ کو بلا کے لایا جائے۔ تو بتائیں مجھے استاد صاحب آپ نے مجھے کیوں مارا تھا؟
میری زیادتی بتائیں کہ میں نے کیا قصور کیا۔ تو یہ سن کے بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور کہنے لگے، بیٹے صرف آج کے دن کے لیے ہی مارا تھا، یہ جو دن آ گیا ہے میری زندگی میں اسی لیے تمہیں مارا تھا، اور یہی میں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں یہ وقت آئے، اور آج وہ وقت آ گیا ہے اور میری مراد پوری ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کے وہ بادشاہ کہنے لگا، بتائیں کس لیے، مجھے بھی بتائیں۔ تو وہ استاد کہنے لگا کہ کتنی دیر ہو گئی ہے تمہیں مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا۔ تو وہ کہنے لگا 22 سال گزر چکے ہیں۔ تو فرمایا استاد نے کہ وہ زخم جو تجھے لگے تھے وہ بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوا، وہ بات تمہارے ذہن سے محو تو نہیں ہوئی؟ تو وہ بادشاہ کہنے لگا، نہیں، روز رات کو مجھے یاد آتا تھا اور روز خیال آتا تھا۔ تو استاد کہنے لگے، یہ سن کے تو بے اختیار تھا، پوچھ نہ سکا، اور 22 سال تجھے یاد رہا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ تو ایک دن حکمران بنے گا، اور میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا۔ اور یہ یاد رکھنا، تو آج با اختیار ہوا ہے تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کا دن ہوگا اور غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے۔ اس دن اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی اور اللہ ان کو با اختیار کر دے گا، اور پھر وہ بلائیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا میں جن کی پگڑیاں بہت اونچی ہیں وہ وہاں پہ اس دن سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، اور دنیا میں جو اپنے آپ کو پاور سمجھتے تھے ان کا حال بہت برا ہوگا۔ تو پھر وہ استاد کہنے لگے، بیٹا ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اور اتنا کرنا جتنا تم قیامت کے دن سہ سکو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت کے دن تم برداشت کر سکو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ ایک بار صحابہ کرام بیٹھے تھے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ کون ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا؟ تو صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا۔ یاد رکھیے، احد پہاڑ سعودیہ عرب میں ہے اور بہت بڑا ہے، اور اس کی مثال اسی لیے دی جاتی ہے کہ اس کا حجم بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سن کے صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ، اتنی نیکیاں اور پھر بھی مفلس، اور پھر بھی وہ غریب ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکیاں ضرور اس کی پہاڑ کے برابر ہے، لیکن اس نے چگلیاں بہت کی، غیبتیں بہت کی، مذاق بڑے اڑائے، اس نے لوگوں پر پھپتیاں بہت کسی، اس نے تانے بہت دیے، اس نے بہت ظلم کیے، گالیاں بہت دی، اور لوگوں کے بارے میں بری باتیں کی، اور اب اللہ کریم نے وہ ساری نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی، اور یہ مفلس ہو گیا اور غریب ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ کے واسطے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں۔ حقیقت میں وہ زیادتی، وہ ظلم ہم اپنی جانوں پہ کریں گے۔ وقت گزر جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے زخم بھر جائیں، یا ہم کسی پہ زیادتی کرتے ہیں تو یہ چند روزہ زندگی ہے،
اصل زندگی ہمارے لیے آخرت ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے، قیامت کے دن اگر کسی کو کوئی نیکی مل رہی ہوگی تو وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ایک نیکی پر لوگوں کا فیصلہ ہوگا، جنت کا یا جہنم کا۔ تو یہاں آج ہم دنیا میں اپنے مفادات کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، تو یہ دنیا چند روزہ اور وہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنی پوری زندگی میں، اپنے پورے ملنے والوں میں، اپنے گھروں میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی سے بچیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ درس دیا ہے، دیکھنا کبھی زیادتی نہ ہونے پائے، دیکھنا کہیں ظلم نہ ہونے پائے، دیکھنا کسی شخص کو تمہارے قول و فعل سے، تمہارے مزاج سے تکلیف نہ پہنچے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ اپنا محل بنانے جا رہا تھا۔ ایک بڑھیا غریب عورت، اس کی جھونپڑی بادشاہ کے نقشے میں آتی تھی، تو بادشاہ نے اس بڑھیا کو بلایا اور کہنے لگا کہ بڑھیا منہ مانگی قیمت لے لے اور یہ جھونپڑی اپنی خالی کر دو۔ میرے عزیزو، کچھ لوگوں کو اپنی زمین سے بہت محبت ہوتی ہے۔ بادشاہ کا یہ سن کے وہ بڑھی اماں کہنے لگی، بادشاہ میں اس جگہ پر بیاہ کے آئی تھی، میں شادی کے بعد یہی آئی تھی، میرا شوہر انتقال کر گیا اور اولاد اللہ نے دی نہیں، میں پکا ہوا پھل ہوں، گر جاؤں گی تو یہ جگہ تمہاری ہی ہے، لیکن مجھے اس آشیانے میں اب رہنے دے، یہ گھونسلہ میں نے تنکا تنکا کر کے بنایا ہے، مجھے رہنے دے، مجھے نہ نکال۔ تو بادشاہ کہنے لگا، نہیں، میرا نقشہ خراب ہوتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت اماں سارا دن اپنی جھونپڑی میں بیٹھی رہتی کہ کہیں میرا جھونپڑا کوئی گرا نہ دے، کہ میرا جھونپڑا ظالم کی نظروں میں آ گیا ہے، کہیں یہ میرا آرزوؤں کا چھوٹا سا جھونپڑا چکنا چور نہ ہو جائے۔ وہ بیچاری سارا دن وہاں بیٹھی رہتی اپنے جھونپڑے میں۔ بادشاہ نے بھی چند سپاہی کھڑے کیے ہوئے تھے کہ جب یہ بڑھی عورت گھر سے نکلے تو اس کے جھونپڑے کو زمین بوس کر دینا۔ وہ ماں ایک دن سرے شام گھر سے نکلی کسی کام کے لیے، جب وہ چند گھنٹوں کے بعد واپس آئی تو اس کا جھونپڑا گر گیا تھا اور بادشاہ نے اپنی دیواریں بنا لی تھی۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس بوڑھی عورت نے دعا کی، اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا شہر تباہ و برباد کر دیا۔ اس بی بی نے، اس اماں نے 2 جملے کہے تو اللہ تعالیٰ نے الٹ پلٹ دیا وہ سارے کا سارا شہر، اس بادشاہ سمیت۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مظلوم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو عرش کا مالک آسمان سے کہتا ہے، کھول دو سارے دروازے، اس کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے، آنے دے، مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس حدیث میں مظلوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور مظلوم خواہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس میں یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ مظلوم مظلوم ہوتا ہے خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ تو وہ بوڑھی اماں آئی اور آ کر جب اس نے دیکھا کہ میرا جھونپڑا ٹوٹ گیا ہے تو وہ اماں آتی ہے اور اس نے دعا کی، اور اس دعا نے انداز ہی بدل دیا۔ مکان سے جب نکلی واپس آئی تو مکان ٹوٹ گیا۔ جب وہ واپس آئی دیکھا تو ہاتھ پھیلا کے وہ کہنے لگی، اے اللہ، میں تو موجود نہیں تھی، بتا تو کہاں گیا تھا؟ تو بھی موجود نہیں تھا؟ میں تو تھی نہیں۔ تو اس اماں کے یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ الٹ دو یہ ساری بستی، تباہ کر دو، یہ لوگ نہیں رہنے چاہیے جو ظلم تو سہتے ہیں پر بغاوت نہیں کرتے۔
میرے عزیز بھائیو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زیادتی کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ شاید قیامت کے دن ترازو نہیں لگے گا، اللہ نہیں پوچھے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ غلط فہمیاں اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ اللہ پوچھے گا اور ایک ایک بات کے بارے میں پوچھے گا۔ میرے عزیزوں، اگر اس دنیا میں ہمیں کوئی تکلیف ہو، کوئی درد ہو تو اس کا مداوع ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے۔ کوئی بہن آ گیا، کوئی بھائی آ گیا، کوئی دوست آ گیا، کسی نے مدد کر دی، ہیلپ کر دی، لیکن قیامت کا دن وہ خوفناک ترین دن ہوگا جب سبھی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اور علماء اکرام اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اگر کسی کو پہچان لیا تو کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ وہاں پر ایک ایک نیکی کی بہت قدر و قیمت ہوگی۔ جس طرح ہم اگر کسی کو پانی پلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو 10 سے لے کر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں۔ تو آج وقت ہے اپنی اصلاح کریں، اپنے اللہ کو منائیں۔ یہ نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے اور یہ وقت لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الصلاة